جادو دو طرح سے ہی کسی انسان کے اوپر کیا جاتا ہے، ایک تو جنات کے ذریعے اور ایک جنات کی مدد کے بغیر۔ اور جنات کی مدد کے بغیر جو جادو آپ پہ کیا جاتا ہے، یہی بالکل ایسا ہی جادو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی کیا گیا تھا۔ اس جادو میں جادو کروانے والا آپ کی کوئی استعمال شدہ چیز جیسے بال، ناخن، کپڑے، دوپٹہ وغیرہ آپ کے گھر سے چوری کر لیتا ہے یا آپ کے گھر سے نکلوا لیتا ہے، اور جادوگر کو یہ سامان دے کے اس کو بتاتا ہے کہ اس انسان کے اوپر، جس انسان کی یہ چیز ہے، اس انسان کے اوپر جادو کرنا ہے۔ دوسرا جادو جو جنات کے ذریعے کسی انسان پہ کیا جاتا ہے، اس میں جنات کو شرکیہ الفاظات کے ذریعے جادوگر جنات کو شرکیہ الفاظات کے ذریعے حکم دیتا ہے کہ فلاں بنت فلاں اس انسان کے اوپر یہ بیماری لگا دو، یہ بندش لگا دو، اس کی خوبصورتی ختم کر دو، شادی کی بندش کر دو، اولاد کی بندش کر دو، یا اس کے کاروبار کے اوپر بندش کر دو، یعنی کہ گاہک اس کے کاروبار کی طرف، اس کی دکان کی طرف، اس کی نوکری کی طرف اگر کوئی دیکھے تو یہ بالکل ہی ناکام، بالکل ہی بیکار قسم کا انسان نظر آئے۔ یا بعض دفعہ جادوگر جنات کے ذریعے ہی آپ کے گھر سے آپ کی کوئی استعمال شدہ چیزیں بھی منگوا لیتا ہے، اور وہ چیزیں کسی کیل کے اوپر لگا کے کسی زندہ حرام جانور کی کھوپڑی میں لگا دیتا ہے، یعنی کہ بندر ہو گیا، کتا ہو گیا، ان کو پکڑا اور آپ کے بال ایک کیل پہ لگا کے اس زندے جانور کی کھوپڑی کے اندر وہ لگا دیتا ہے۔ جب تک وہ کھوپڑی کے اندر وہ کیل موجود رہتا ہے، تب تک آپ کے اوپر وہ بندش موجود رہتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جادوگر اس کیل لگی کھوپڑی کو زمین کے اندر دفنا دیتا ہے، اور زیادہ تر یہ دفن قبر کے اندر ہی کرتا ہے، یعنی کہ قبرستان میں کسی بھی قبر کی کھدائی کر کے اس کے اندر یہ دفنا دیتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ کیل اس کھوپڑی کے اندر موجود رہتا ہے، آپ کے اوپر تب تک وہ بندش موجود رہتی ہے۔ بعض دفعہ جادوگر کسی موم کے پتلے کے اوپر آپ کی وہ چیزیں لپیٹ کے، اس کے اوپر سوئیاں لگا کے یا وہ چیز پانی کے اندر دبا کے بھی اس کے اوپر جادو کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی موم کے پتلے والا جادو ہی کیا گیا تھا۔ اور اس طرح کے جادو میں بعض دفعہ آپ کو مختلف طرح کی بیماریاں، ہڈیوں کی بیماریاں، جسمانی بیماریاں بھی لگائی جاتی ہیں، جس کا علاج ڈاکٹر کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن مریض کو شفا نہیں ملتی۔ اب جادوگر یا جنات یا شیاطین کن لوگوں کے اوپر اترتے ہیں؟ اب یاد رکھیں، مین جادو کا ذریعہ جو ہے وہ جنات ہی ہیں۔ تو جنات قرآن میں موجود ہے، کن لوگوں کے اوپر اپنا اثر رکھتے ہیں یا کن لوگوں کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، قرآن پاک میں آیا ہے کہ جنات ہمیشہ کمزور لوگوں کے اوپر ہی نازل ہوتے ہیں۔ اب وہ کمزور انسان سوچ کے لحاظ سے بھی کمزور ہو سکتا ہے یا دین کے لحاظ سے بھی کمزور ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو لوگ اپنے دماغ میں اسی چیز کے بارے میں سوچتے رہیں کہ ان کے اوپر جادو یا جنات کا اثر موجود ہے، تو جنات اسی کے اوپر زیادہ اپنا وار کرتے جاتے ہیں۔ کیونکہ جنات، یاد رکھیں، جنات انسان سے بہت ڈرتے ہیں، حد سے زیادہ انسان سے ڈرتے ہیں، لیکن جو انسان ان سے ڈرتا ہے، جنات ان کو اور ڈراتے ہیں۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ جادو جنات کا اثر کمزور لوگوں کے اوپر اگر زیادہ ہوتا ہے تو یہ اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیوں ہوا؟ تو یاد رکھیں، قریش کے اندر ایک چیز بہت زیادہ مشہور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں، اور قریش والے اس چیز کو بخوبی جانتے تھے کہ کسی بھی جادوگر کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو نے اپنا اثر دکھایا تو قریش والوں کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر نہیں ہیں۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں، جتنا آپ کا دماغ مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ جادو جنات کے اثرات سے دور رہیں گے۔ یاد رکھیں، جادو جنات 5 وقت کے نمازی کے اوپر بھی اپنا اثر دکھا سکتا ہے اگر اس کا ایمان، اس کا دماغ کمزور ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ 90% جادو جنات کا اثر خواتین کے اوپر ہی نظر آتا ہے۔ لیکن اس چیز سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جادو جنات کا اثر موجود ہوتا ہے۔ بے شک جادو برحق ہے اور اس کا علاج بھی برحق ہے، لیکن جادو جنات کے اثرات سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کو بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ہر رات کوشش کریں، ایک رات چھوڑ کے یا ہر رات وضو کر کے سوئیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت کر کے سوئیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر لے
وہ تمام جنات، تمام آفات، تمام شیاطین سے بچانے کے لیے اس کو کافی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اگر آپ پہ جادو پہلے ہی سے موجود تھا تو اس کا علاج کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے چینل پہ بہت ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں۔ آپ ہمارے چینل ٹرو اسلامک انفو پہ وزٹ کریں، آپ کو بہت ساری ویڈیوز جو جادو کے علاج کے لیے موجود ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیں، وہ علاج کر کے دیکھیں، وہ عمل کر کے دیکھیں، اور اس چیز کو اپنے دماغ میں بالکل صاف رکھیں کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے، اور اس عمل کے بعد اللہ پاک آپ کو شفا ضرور دے گا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔